الحمدللہ ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج عرس حضور بحر العرفان کے مبارک موقع پر سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضور بحر العرفان کے حوالے سے الحمدللہ صبح سے اب تک آپ سب نے معزز علماء ذوی الاحترام سے بہت کچھ سنا، اور کئی بار لوگ اپنے انداز سے ان کے موضوع کے اعتبار سے جب آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ حضور بحر العرفان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی، تو میں کئی لوگوں کی یہ چیز سننے کے بعد حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ کس چیز کے بارے میں کہا جائے کہ حضور بحر العرفان میں یہ چیز زیادہ تھی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کس چیز کے بارے میں کہا جائے حضور بحر العرفان کے حوالے سے کہ حضور بحر العرفان کے اندر چھوٹوں پر شفقت زیادہ تھی یا بڑوں کا احترام زیادہ تھا، یا حضور بحر العرفان کا لوگوں کے ساتھ جو ہمدردی کا تعلق تھا وہ زیادہ تھا، یا علماء کو نوازنا بحر العرفان کی شخصیت میں زیادہ تھا۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں حضور بحر العرفان کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم بحیثیت پیر بحر العرفان کو آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو بحر العرفان کی ذات اور شخصیت بے مثال نظر آتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان ساری چیزوں کا مقارنہ نہیں کر پاتے ہیں، چونکہ وہ ایک وقت میں بہت ساری شخصیات کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا تعلق اسٹیج سے ہوتا ہے، جو روزانہ علماء اکرام کو بھی دیکھتے ہیں، پیران اعظام کو بھی دیکھتے ہیں، تب جا کے انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ حضور بحر العرفان کی ذات اور شخصیت کو اللہ نے کتنا نوازا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سال کا جو یہ سیمینار ہے یہ بہت خاص اس لیے ہے کہ اس سیمینار میں مقالہ لکھنے والی اکثر وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے بحر العرفان کی زیارت کی ہے، جنہوں نے حضور بحر العرفان کا قرب پایا ہے، جو حضور بحر العرفان کے قریب بیٹھے ہیں، جنہوں نے حضور بحر العرفان کو جانا اور پہچانا ہے۔ عام طور پر کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب کسی کے بارے میں مقالہ لکھتے ہیں تو وہ اردو کا سہارا لے کر بہت سارے اردو ادب کے جملوں میں جو اصل مواد ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج جو ہمارے علماء سیمینار میں ہیں اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے بحر العرفان کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اصل مواد انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ الحمدللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ میں خادم کے طور پر حاضر ہوتا ہوں ہمیشہ، اور کبھی اس بات کی خواہش مجھے نہیں ہوتی ہے کہ مجھے کب موقع ملے یا نہ ملے، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، حالانکہ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بڑوں کے بعد مجھے موقع دیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حضور بحر العرفان کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو تا دم حیات قائم و دائم فرمائے۔ حضور بحر العرفان کے حوالے سے یوں تو بہت ساری چیزیں میں نے اس میں لکھی ہیں، اور خاص طور پر میں نے اپنے جو ہے عنوان کے اندر کسی بھی کتاب سے مدد حاصل نہیں کی، بلکہ جو کچھ بحر العرفان کی ذات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بس میں نے وہی لکھا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، کسی کتاب سے مدد حاصل نہیں کی ہے، نہ کسی کتاب سے یا کسی کے مقالے سے سرقہ بازی سے کام لیا ہے، بلکہ جو کچھ میں نے حضور بحر العرفان کی ذات میں دیکھا اور جو کچھ حضور بحر العرفان کی میرے اوپر جو ہے عنایتیں اور حضور بحر العرفان کی شفقتیں رہی ہیں، بس وہ میں نے اپنی جو حضور بحر العرفان کی عنایتیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی نیت کی ہے۔ الحمدللہ میری ملاقات حضور بحر العرفان سے اس وقت ہوئی جب کہ میری عمر 10 سال تھی، اور اس وقت قرآن پاک میں نے اپنا حفظ مکمل کیا تھا۔ حضور بحر العرفان میری دستار بندی کے مبارک موقع پر تشریف لائے تھے، اور پہلا عمامہ شریف میرے سر پر حضور بحر العرفان نے باندھا۔ الحمدللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور اسی منبر پر 10 سال کی عمر میں نے حضور بحر العرفان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا، اور حضور بحر العرفان نے مجھے 10 سال کی عمر جب میری تھی مرید کیا، اور مرید فرمانے کے بعد حضور بحر العرفان نے چھوٹوں پر شفقت کا عالم یہ تھا کہ سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد حضور بحر العرفان نے دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے، عالم دین بنائے
اور تمہاری ذات سے دین کا کام لے۔ اور بالخصوص میں یہاں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے بحر العرفان کو کتنی محبت تھی۔ میری عمر 10 سال تھی اس وقت بھی حضور بحر العرفان نے دعائیہ جملے میں فرمایا کہ اللہ تمہاری ذات سے دین و سنیت بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کا کام لے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات سے حضور بحر العرفان کو محبت کتنی تھی، مجھے وہ جملے آج تک یاد ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں وہ جملے نقل کر رہا ہوں جو جملے حضور بحر العرفان کی زبان سے میں نے سنے۔ فرمایا اللہ تمہیں عالم دین بنائے، تمہاری ذات سے دین و سنیت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کا کام لے۔ الحمدللہ یہ حضور بحر العرفان کی عنایتیں ہیں۔ حضور بحر العرفان سے میری دوسری ملاقات، میں چند چیزیں یوں ہی ذکر کر دیتا ہوں، مقالہ پڑھا جائے گا تو بہت سارا وقت ہو جائے گا۔ دوسری ملاقات حضور بحر العرفان ہمیشہ راجستھان بھیلواڑہ تشریف لاتے تھے۔ میں جس جگہ ابھی قاضی شہر کے منصب پر فائز ہوں اسی مسجد میں حضور بحر العرفان تشریف لاتے اور کرم فرماتے تھے کہ میں نماز تراویح کا وہاں امام ہوتا تھا۔ حضور بحر العرفان تشریف لاتے اور میرے پیچھے حضور بحر العرفان نماز تراویح میں موجود ہوتے۔ اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی اور الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں حضور بحر العرفان کے شہزادوں کے لیے کہ اللہ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے اس طریقے کو جاری و ساری رکھا۔ آج بھی حضور سید ملت حضرت علامہ مولانا احمد سعید صاحب قبلہ جب رمضان میں تشریف لاتے ہیں تو ایک دن نماز تراویح میں اس ناچیز کے ہاں موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ حضور بحر العرفان کا انداز یہ تھا، حضور بحر العرفان نے جب تراویح میرے پیچھے پڑھی، مجھے یاد ہے 24واں پارہ تھا، نماز تراویح کے بعد حضور بحر العرفان کا ہم نے مختصر بیان رکھا تھا۔ بیان میں چھوٹوں کو نوازنے کا انداز، حضور بحر العرفان کی شان یہ تھی کہ بہت چھوٹے چھوٹے کاموں پر، بہت چھوٹی چھوٹی اچھی چیزوں پر حضور بحر العرفان بہت زیادہ نوازتے تھے، بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ یاد رکھیے آج کے زمانے میں عالم یہ ہے کہ ہم پیران اعظام کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں۔ کئی جگہ کئی علماء اکرام کو جلسوں میں اس لیے کینسل کرا دیا جاتا ہے پیران اعظام کی طرف سے جاننے کے بعد کہ کون آنے والا ہے، بتایا جاتا ہے فلاں حضرت آنے والے ہیں، کہ نہیں ان کا نام کینسل کر دو، وہ ہمارا صحیح تعارف نہیں کرا پائیں گے، ان کا نام کاٹ دیا جائے وہ ہمارا صحیح تعارف نہیں کرا پائیں گے۔ لیکن الحمدللہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بڑوں کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ جب ہم بحر العرفان کی شخصیت اور چھوٹوں کے نوازنے کے انداز کو دیکھتے ہیں تو دل بار بار یہی کہتا ہے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بحر العرفان نے نماز تراویح کے بعد جب آپ نے بیان شروع کیا تو بیان شروع ہی آپ نے قرآن عظیم کی اہمیت سے کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابھی جو ہے عزیزم جو ہے محمد اشرف جیلانی ابھی نماز تراویح پڑھا رہے تھے، الحمدللہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ رہے تھے، انداز بہت اچھا تھا۔ فرمایا حضور بحر العرفان نے ایسا لگ رہا تھا ان کا جب قرآن یہ پڑھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیے ہر شخص اپنے بارے میں بہتر انداز میں جانتا ہے، میں اپنے بارے میں بہتر انداز میں جانتا ہوں، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، مجھے خود معلوم ہے، کمال صرف اتنا ہے کہ حضور بحر العرفان کی غلامی کا پٹا گلے میں پڑا ہوا ہے، بس میں اس کو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ حضور بحر العرفان کا یہ انداز تھا، چھوٹوں کو وہ بہت اچھے انداز میں نوازتے تھے۔ حضور بحر العرفان کی شخصیت کے حوالے سے میں ایک دو بات اور عرض کروں۔ میں نے دیکھا رمضان المبارک کا جب بھی موقع آتا تھا تو یہ میرا طریقہ تھا کہ نماز مغرب کے بعد جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو نماز مغرب کے بعد یہ فائنل ہو جاتا کہ آج نماز تراویح ہوگی، تو میں حضور بحر العرفان کو ہمیشہ وصال فرمانے تک ہمیشہ نماز مغرب کے بعد کال کرتا دعا لینے کے لیے کہ حضور چاند نظر آ گیا ہے، تراویح پڑھانا ہے، آپ کرم فرمائیے گا۔ حضور بحر العرفان سے میری بات فون پر جب بھی ہوئی پوری زندگی یعنی ایک وقت کے علاوہ صرف 2 منٹ 2.5 منٹ 3 منٹ اس سے زیادہ میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ سلام دعا خیریت کا جملہ کہنے کے بعد صرف حضور بحر العرفانی نصیحت فرماتے تھے اور ہم لوگ ہاں ہاں اور جی جی کرتے تھے، 2 منٹ بات ہوتی تھی۔ حضور بحر العرفان سے میری آخری بار وصال فرمانے سے پہلے
جب میں راجستھان گیا، جس جگہ ابھی موجود ہوں تراویح پڑھانے کے لیے رمضان میں، اور میں نے کال کیا، حضور بحر العرفان نے فرمایا کہاں تراویح پڑھا رہے ہو؟ میں نے کہا حضور میں بھیلواڑہ میں ہوں۔ تو آپ نے بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا بھیلواڑہ میں کس جگہ ہو؟ میں نے کہا حضور میں وہیں پر ہوں جہاں کا امام قاضی شہر ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیے حضور بحر العرفان نے یہ جملہ سننے کے بعد پہلی بار زندگی میں وصال سے پہلے 20 منٹ فون پر گفتگو فرمائی ہے۔ آپ جانیے حضور بحر العرفان کو لالچ کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لالچ کیا تھا حضور بحر العرفان کو جانتے ہیں؟ اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، بحر العرفان کو لالچ کیا تھا؟ حضور بحر العرفان نے جو باتیں کی 20 منٹ میں، فرمایا میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک مرکزی جگہ ہے، اس جگہ پر کوئی پڑھا لکھا ذمہ دار سمجھدار ایسا سلجھا ہوا بندہ چلا جائے جو بزرگوں سے وابستہ ہو، جس کو سلسلے سے وابستگی ہو، سلسلے کا کام ہو، لوگوں کو جوڑے، لوگوں کی قیادت کرے۔ الحمدللہ اب تم وہاں پہنچ گئے ہو، اب ہم بے فکر ہو گئے، تم دل لگا کے کام کرنا، اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے ہمیں فون کر کے بتانا، انشاءاللہ ہر طرح سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ یعنی میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ حضور بحر العرفان اگر خوش ہوتے تھے کسی کام کو دیکھ کر، کسی کی ذات کو دیکھ کر، تو خوشی حضور بحر العرفان کو اسی وقت ہوتی تھی جبکہ حضور بحر العرفان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کام کرنے والا بندہ اپنی ذات کے لیے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے والا ہے۔ حضور بحر العرفان نے دعاؤں سے نوازا، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے غور کیا ہوگا، میں تو بہت دور رہا ہوں، بہت کم جو ہے مجھے وقت ملا حضور بحر العرفان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا، آپ سب تو بہت قریب رہے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایک جملے پر غور کرتا تھا۔ حضور آپ اور ہم جانتے ہیں جب کوئی دور والا ہوتا ہے، کوئی غیر ہوتا ہے جس کے درمیان تکلف ہوتا ہے، ہم اس سے آپ کہہ کے بات کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت خاص ہوتا ہے نا، بہت دل کے قریب ہوتا ہے، تو ہم اس سے تم کہہ کے بات کرتے ہیں۔ حضور بحر العرفان کا یہ جملہ جب حضور بحر العرفان فرما رہے تھے تم محنت سے کام کرو، تمہیں کوئی پریشانی ہو تو ہمیں بتانا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضور بحر العرفان نے جو تم کہہ کے جو خطاب کیا، ایسا لگتا تھا کہ حضور بحر العرفان کے اس جملے نے پوری زندگی کے لیے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ حضور بحر العرفان کے یہ جملے آج تک میرے کانوں میں موجود ہیں۔ فرمایا میری ایک زمانے سے خواہش تھی کہ وہاں کوئی اپنا بندہ پہنچے جس کے سینے میں قوم کا ملت کا درد ہو اور وہ مل کر دین کا کام کرے، لوگوں کی قیادت کرے۔ تقریباً 20 منٹ حضور بحر العرفان نے سمجھایا اور کئی بزرگوں کے حوالے دیے، کئی بزرگوں کے اقوال پیش کیے۔ آخر میں فون رکھتے ہوئے بحر العرفان نے فرمایا دیکھو جب ذمہ داریاں بڑی ملتی ہیں تو قربانیاں بھی بڑی دینی پڑتی ہیں، اور جب قربانیاں بڑی دی جاتی ہیں تو اللہ مقام بھی بڑا عطا فرماتا ہے۔ بحر العرفان نے فرمایا جب اللہ ذمہ داری بڑی دیتا ہے تو قربانیاں بھی انسان کو بڑی دینی پڑتی ہیں، اور جب انسان قربانیاں بڑی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ بھی بڑا عطا فرماتا ہے۔ دل لگا کے کام کرنا، اللہ تمہیں بہت نوازے گا۔ حضور بحر العرفان سے یہ زندگی میں پہلی بار وصال سے پہلے آخری رمضان جو حضور بحر العرفان نے وصال فرمایا، آخری رمضان میں 20 منٹ بحر العرفان سے فون پر گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ الجامعۃ الاحمدیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک آخری بات اور عرض کر دوں، مجھے یاد آ رہی، جامعہ ازہر شریف مصر پڑھنے کے زمانے میں میں آیا ہوا تھا انڈیا، رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے لیے، شعبان میں چھٹی ہو جاتی تھی ایگزام کے بعد، میں حاضر ہوا تھا۔ عید کے بعد تقریباً 10 دن گزر گئے تھے، طلبہ آنے لگے تھے، کچھ اساتذہ بھی آ گئے تھے۔ حضور بحر العرفان یہیں دارالحدیث میں موجود تھے۔ سنیے گا، آج عالم یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اسٹیجوں پر، کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور ہم نے دیکھا بھی کہ کوئی پیر صاحب اسٹیج پر آ جائیں تو خطیب کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ملتی ہے، جو کہ مریدین ناراض ہو جائیں گے، ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے آپ کرسی پہ بیٹھیں گے۔ پریکٹیکل ایسا کتنی بار دیکھنے میں آیا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہمیں اپنے مرشد پر ناز کیوں نہ ہو، ہمیں بحر العرفان کی ذات پر ناز کیوں نہ ہو؟ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈی ہیں بہت تیری مثالیں جانا، تو مجھے دور میں یکتا ہی نظر آتا ہے۔ ہم نے ڈھونڈی ہیں بہت تیری مثالیں جانا، تو مجھے دور میں یکتا ہی نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا حضور بحر العرفان دارالحدیث میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے، پریشانیاں اپنی بیان کر رہے تھے۔ آپ دیکھیے، اگر بحر العرفان کی ہر ادا پر غور کیا جائے
تو عالم یہ تھا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50-100 لوگ، کسی کے اپنے گھر کی پریشانی ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، لوگ تھوڑا سا شرم کرتے ہیں جب کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہو کہ ہم اپنے گھر کے اندر کی بات کیسے ذکر کریں۔ میں نے دیکھا کسی انسان کے چہرے پر اگر ایسے آثار ہوتے حیا کے کہ گھر کی بات کیسے بیان کروں، میں نے دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بحر العرفان اپنے کان ان کے قریب کر دیتے، بحر العرفان اپنے کان ان کے قریب کر کے، ان کے منہ کے قریب اپنے کان لے جا کے ان کی بات سنتے تاکہ پردہ رہے، ان کے گھر کی بات کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ عاشق ہی نوٹ کر پاتے ہیں، حاسدوں سے امید مت رکھیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عاشق ہی نوٹ کر سکتے ہیں، حاسدین سے امید مت رکھیے۔ حاسد کیا جانے کہ ایک جو ہے ممدوح کی شان اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضور بحر العرفان سب کی بات سننے لگے۔ بہت مختصر میں چونکہ وقت ہو گیا ہے، میں نے دیکھا اسی ادارے کے، ہمارے ادارے کے الجامعۃ الاحمدیہ سنیہ کے ایک بڑے عظیم اور بہت قابل عالم دین مفتی صاحب، حضرت مفتی سید اشرف جیلانی مصباحی صاحب پڑھاتے تھے اس زمانے میں، بہت قریب کی بات ہے۔ وہ تشریف لائے اپنے گھر سے، انہوں نے اپنا بیگ سامان روم میں رکھا، حضور بحر العرفان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جب وہ ملاقات کے لیے تشریف لائے، حضور بحر العرفان دروازے ہی کی طرف دیکھ رہے، چونکہ سامنے لوگ بیٹھے تھے اور دروازہ بھی سامنے ہے۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، حضور بحر العرفان ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور بحر العرفان ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ عمر کے اعتبار سے وہ ایک نوجوان عالم دین تھے، لیکن بحر العرفان کا اٹھ کر ان کے لیے کھڑے ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سادات کے احترام کے حوالے سے مفتی اعظم قنوج الحمدللہ ہر زمانے میں فکر رضا پر قائم تھے، اور انشاءاللہ الجامعۃ الاحمدیہ صبح قیامت تک فکر رضا پر قائم رہے گی۔ اور صرف بات اتنی نہیں ہے، حضور بحر العرفان نے آخر میں دنیا سے جاتے جاتے یہ التجا کی، یہ دعا کی اور کہا مسلک احمد رضا پہ ہم سدا چلتے رہیں۔ غور کیجئے آپ، ہم سدا چلتے رہیں، مسلک احمد رضا پہ ہم سدا چلتے رہیں، جملہ فرق باطلہ سے میرے مولا دور رکھ۔ حضور بحر العرفان کی شان کے حوالے سے کیا ذکر کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے، آپ یقین جانیے زمانے گزر جائیں گے، لیکن اگر بحر العرفان کی ایک ایک ادا کو نوٹ کیا جائے، ایک ایک ادا کو کوٹ کیا جائے، تو یقین جانیے ایک لمبی جو ہے فہرست تیار ہو سکتی ہے۔ حضور بحر العرفان کے جو اوصاف و کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور بحر العرفان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا، اور ہر خوبی میں حضور بحر العرفان بے مثال نظر آتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ کہوں گا تو یہ ظلم ہو جائے گا، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں۔ بڑوں کے سامنے لب کشائی کی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ کو بری نظر سے محفوظ فرمائے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، حضور بحر العرفان کے شہزادگان کو بری نظر سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب جب تک دنیا میں رہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہیں۔ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔